راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوست اور عزیز ساتھیوں، اسلام میں نماز کی بڑی اہمیت ہے. اور جتنی اس کی اہمیت ہے ایسے ہی اس کی فضیلتیں بھی ہیں، اور جیسے اس کی فضیلتیں ہیں ایسے ہی ترک صلاۃ پر وعیدیں بھی ہیں. فضیلتوں میں جہاں دنیا کی کامیابی، دنیا کا خیر ہے، وہیں آخرت کا خیر بھی ہے. جیسے دنیا کا خیر اور آخرت کا خیر ہے، ایسے ہی ترک صلاۃ پر دنیا میں بھی سزائیں ہیں اور آخرت میں بھی سزائیں ہیں. اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. علم میں تو سب کے ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن اس کی فرضیت کس درجے میں ہے اس سے ہم اور آپ ناواقف ہیں. نماز کسی وقت میں کسی پر بھی کسی بھی حال میں معاف نہیں. نماز کسی بھی وقت میں کسی پر بھی اور کسی بھی حال میں موت تک کبھی معاف نہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ہر حال میں تمہیں عبادت کرنی ہے یقین کے آنے تک، یعنی موت کے آنے تک. ہر آدمی پر ہر وقت اور ہر آن نماز فرض ہے. علماء نے وضاحت کی ہے کہ اگر نماز کسی وقت کسی پر معاف ہوتی تو سب سے پہلے اس آدمی پر جنگ کی حالت میں نماز معاف ہوتی. جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے بے ایمانوں سے مسلمان مقابلے پر ہو، میدان میں ہو، کارزار میدان کارزار میں ہو. مجاہدین میدان میں پہنچے ہیں صرف اور صرف اسلام کے خاطر پہنچے ہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے پہنچے ہیں. ان کا اپنا ذاتی کوئی غرض وابستہ نہیں ہے. وہ صرف میدان کارزار میں پہنچے ہیں کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں. یہ ان کا مقصد ہے. حکومت سلطنت کا حصول مقصد نہیں ہے. حکومتیں اور سلطنتیں تمہیں مبارک، لیکن اسلام کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں ختم ہو جائے، دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم ہو جائے. اس کے لیے میدان کارزار ہے.
حکومت اور سلطنتوں کے حصول کے لیے نہیں ہے. تو میدان کارزار میں جو مسلمان جاتے تھے وہ صرف اور صرف اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاتے تھے. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دشمن سے میدان کارزار میں موجود ہیں اور گھمسان کی لڑائی شروع ہے. ایسے وقت میں بھی نماز کا وقت آ جاتا ہے تو بھی ان مجاہدوں پر نماز معاف نہیں ہے. اگر کسی انسان پر نماز معاف ہوتی تو یہاں معاف ہو جانی چاہیے تھی. یہ وقت ایسا وقت ہے کہ جس وقت میں نماز پڑھنا مشکل ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ 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 مشکل ہے. لیکن اللہ نے کہا ان الصلاۃ کتابا موقوتا، نماز وقت کی تعین کے ساتھ فرض ہے. ہر حال میں تمہیں پڑھنی پڑے گی، جس حال میں بھی تم ہو پڑھنا ہے تمہیں. ہر آدمی پڑھے گا، ہر حال میں پڑھے گا، کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے. اگر نماز معاف ہوتی تو میدان کارزار میں مجاہدین کے لیے نماز معاف ہوتی. نماز معاف نہیں ہوئی، ترتیب میں بدلی کی گئی کہ ایک ہی امام کے پیچھے سارے مصلی نماز پڑھتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. حضرت محمد رسول اللہ کے پیچھے آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہر آدمی کی خواہش و تمنا ہے کہ حضور کے پیچھے نماز پڑھیں. یہی تمنا تمہارے دل میں انگڑیاں لے رہا ہے تو فرمایا کہ ایسا کرو کہ 2 رکعت نماز پڑھو، چلے جاؤ، سلام پھیرے بغیر چلے جاؤ. جو لوگ میدان کارزار میں ان کو بھیجو وہ 2 رکعت نماز پڑھیں. یا یہ 2 رکعت کی نماز ہے تو 1 رکعت نماز پڑھو، 1 رکعت میں چلے جاؤ اور پھر بعد میں آ کر نماز پڑھو. لیکن نماز معاف نہیں، نماز پڑھنی ہے. اللہ کرے کہ ہم سمجھیں. قرآن کریم میں سینکڑوں جگہ، ایک جگہ اور 2 جگہ نہیں، سینکڑوں جگہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں 500 جگہ اللہ نے کہا نماز، ایمان والو نماز قائم کرو، ایمان والو نماز قائم کرو، ایمان والو نماز قائم کرو. لیکن میں اور آپ ہیں کہ سمجھ نہیں پا رہے، اس کو سمجھ نہیں پا رہے. ہم حکومت وقت ایک مرتبہ اعلان کر دیتی ہے، 500 مرتبہ نہیں، ایک مرتبہ اعلان کرتی ہے کہ شہر میں تمہیں 2 ویلر پر گھومنا ہے تو ہیلمٹ کا استعمال کرنا پڑے گا، ہیلمٹ کا استعمال کرنا پڑے گا. اب کوئی اس اعلان کے بعد اس کے کان تک، اس کی نظروں تک وہ اعلان پہنچا ہو کہ نہ پہنچا ہو، اس سے کوئی بحث نہیں، اس سے کوئی بحث نہیں. حکومت نے ایک مرتبہ اعلان کر دیا، وہ اطلاع تمہیں پہنچی ہو کہ نہ پہنچی ہو، ہر حال میں ہر آدمی کو ہیلمٹ استعمال کرنا ہے. ہیلمٹ کے استعمال کیے بغیر آدمی اگر سفر کرتا ہے تو پولیس آ گیا تو وہ پکڑے گا، نہیں تو کیمرہ پکڑے گا. اور خطوط پر خطوط آ رہے ہیں، تاریخ کے ساتھ آ رہے ہیں کہ تم نے فلاں سرکل کے اندر یہ قانون کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا تمہیں 500 روپے جرمانہ بھرنا پڑے گا. معافی کی کوئی دوسری شکل نہیں، 500 روپے جرمانہ بھرنا پڑے گا. حکومت نے ایک وقت اعلان کیا ہے، ایک وقت اعلان کیا ہے اور اب برابر خطوط آ رہے ہیں اور جگہ 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 اس سرکل پہ بھی پڑ رہے ہیں، وہ آگے کے سرکل پر بھی پولیس گرفتار پکڑ رہی ہے، پیسے لے رہی ہے. حکومت نے ایک مرتبہ اعلان کیا ہے اور جانے والے بغیر ہیلمٹ کے پولیس کو دیکھ کر اور کیمرے کو دیکھ کر سہم جاتے ہیں. لیکن بادشاہوں کے بادشاہ، حاکموں کے حاکم نے ایک مرتبہ نے 500 مرتبہ اعلان کیا، لوگوں مسلمانوں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں، تمہیں نماز پڑھنی ہے، تمہیں نماز پڑھنی ہے، تمہیں نماز پڑھنی ہے، تمہیں نماز پڑھنی ہے، تمہیں نماز پڑھنی ہے. ایک مرتبہ نے 500 مرتبہ اعلان کر دیا. ایک مرتبہ اعلان کرنا کافی تھا، ایک مرتبہ اعلان کرنا کافی تھا، لیکن 500 مرتبہ اعلان کروایا. اور دنیا میں آتے ہی فوراً بچہ سمجھتا ہو کہ نہ سمجھتا ہو اس سے بحث نہیں.
بچے کے دنیا میں آتے پہلے پہلی صدا اس کو یہ کان تک پہنچائی گئی، بچے تو دنیا میں تجھے نماز پڑھنی پڑے گی۔ وہ بچہ سمجھ رہا ہے نہیں سمجھ رہا ہے یہ ایک الگ بحث ہے۔ دنیا میں آیا ابھی اس نے کچھ نہیں دیکھا ہے، کچھ نہیں سنا ہے، اور کچھ سننے سے پہلے سنانا ہے۔ شریعت کا حکم بھی یہی ہے، وہ کچھ نہ سنے سب سے پہلے یہی سنے کہ تجھ پر نماز پڑھ، تجھے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اور پھر اخیر وقت میں نماز پڑھ کر یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھ آتے ہی تجھے یہ کہا گیا تھا کہ نماز پڑھنا ہے، آج نماز کے ساتھ تیری تدفین ہوگی۔ اگر اس بیچ میں تیری نماز والی زندگی ہے تو آگے کی منزل تیری آسان ہے، آگے کی منزل تیری آسان ہے۔ یہ نماز کے ذریعے، جنازے کی نماز کے ذریعے سے اس مرنے والے کو اور نماز پڑھنے والوں کو سب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیدا ہوتے ہی اذان دی گئی تھی۔ جنازے کی نماز میں اذان نہیں ہے، جنازے کی نماز میں اذان نہیں ہے۔ یہاں تو حساب کرنا ہے، جائزہ لینا ہے کہ اذان جو اول وقت دی گئی تھی اس وقت سے لے کر اب تک اس جنازے کی نماز جس کی پڑھی جا رہی ہے، اس نے جنازے نماز کے ساتھ زندگی گزاری ہے بغیر نماز کی زندگی گزاری۔ آج اس کا جائزہ لینا ہے، اس کا حساب لینا ہے۔ اب نماز نہیں ہے، اب نماز نہیں ہے، تو اللہ نے اس کا نظام اور سسٹم چلایا اور پھر مستقل اسی پر اکتفا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، دنیا میں کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس سیکنڈ میں، جس منٹ میں، جس لمحے میں دنیا کے کسی چپے پر، دنیا کے کسی کونے پر، دنیا کے کسی گوشے میں، دنیا کے کسی خطے میں یہ نہ کہا جا رہا ہو کہ لوگوں نماز پڑھو، لوگوں نماز پڑھو۔ 500 مرتبہ تو قرآن میں کہا، آتے فوراً نماز کی اس کی دعوت دی گئی، اور پھر مؤذن کے ذریعے سے صبح میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، کبھی 5 منٹ پہلے یہاں، 5 منٹ بعد وہاں، دنیا میں ہر وقت، ہر آن، ہر ملک میں برابر صدائیں بلند ہو رہی ہے، اور دنیا کے بسنے والے انسانوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ لوگوں نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی۔ حکومت کی طرف سے ایک مرتبہ اعلان کر کے احکم الحاکمین خاموش نہیں ہے، برابر تمہیں توجہ دلائی جا رہی ہے۔ ایک مینیجر، ایک حاکم یا باس اپنے یہاں ماتحتی میں کام کرنے والے کو یہ کہہ دے کہ بھائی تمہیں کل 10 بجے آنا ہے، شروع میں کہا، جانے کے وقت پھر کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہیں کل صبح 10 بجے ڈیوٹی پہ حاضر ہونا ہے۔ وہ ڈیوٹی پہ 10 بجے نہیں، صرف 10:30 بجے آتا ہے، 10 بجے نہیں 10:30 بجے آتا ہے، آدھے گھنٹے کی تاخیر سے آتا ہے۔ اس کی جو گت بنائے گا وہ باس، وہ سب جانتے ہیں، وہ آیا ضرور لیکن آدھے گھنٹے کی تاخیر کے ساتھ آیا۔ غصہ اس کا پارا اس لیے چڑھا کہ کل صبح میں بھی میں نے کہا تھا کہ تمہیں 10 بجے آنا ہے، اور شام کو جانے کے وقت احتیاطاً پھر یاد دلانے کے لیے میں کہا تھا کہ تم کل صبح 10 بجے آنا ہے۔ 2 مرتبہ کہا تھا اس نے، لیکن کل ہو کر جب وہ آیا تو آدھے گھنٹے کی تاخیر سے آیا، تو اس کی جو گت ہوگی سارے لوگوں کے سامنے، وہ گت تو ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن وہ احکم الحاکمین جس نے اچھے کی گردن مروڑ کے رکھ دی، اس نے ایک مرتبہ نہیں، آنے کے وقت اور جانے کے وقت نہیں ہے، آنے سے پہلے بھی اور آنے کے وقت بھی اور اس سے پہلے بھی اور آنے کے بعد بھی بار بار ہر وقت ہر آن یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں تمہارے اوپر نماز فرض ہے، مسلمانوں تمہارے اوپر نماز فرض ہے۔ حالات پر حالات بھی لائے جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی اچھے اور برے انجام کو سمجھ سکیں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون۔ کل قیامت کے دن بڑا ہولناک دن ہوگا۔ کیسا ہولناک ہوگا؟ بڑی تفصیل ہے قرآن و حدیث کے اندر اس کی آئی ہے۔ قرآن کریم نے کہا
وَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ سورج سرخ ہو جائے گا غصے میں، سرخ چمڑے کی طرح سے ہوگا. اذا السماء انشقت، قرآن کریم نے کہا وشقت السماء فكانت وردة كالدهان. وہ دن ایسا ہوگا. وہ دن کیسا ہوگا؟ حدیث میں سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن مخلوق سے سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور پوری زمین میدے کی روٹی کی طرح سے چٹیل میدان بنا دیا جائے گا. کوئی بھاگنا چاہے تو بھاگ نہیں سکے گا. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اگر تم ان آسمان و زمین کے اقطار سے نکلنا چاہو تو نکلو، تم نکل نہیں سکو گے. چاروں طرف سے آگ کے شعلے اور آگ کے انگارے تمہارے پھینک پھینک کر مارے جائیں گے، نکل نہیں پاؤ گے. کوئی نکل نہیں سکتا. تم ایک میدان میں محصور کر دیے جاؤ گے. سورج بالکل 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، آسمان بالکل سرخ ہوگا. ہر آدمی بقدر اعمالہم اپنے اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوگا. گناہوں کی نحوست کی وجہ سے پسینہ آئے گا، اتنا پسینہ آئے گا. حدیث میں فرمایا کہ ایک آدمی کا پسینہ 70 ہاتھ زمین میں پہنچ جائے گا، 70 ہاتھ زمین میں پہنچے گا. کسی کا پسینہ اوپر ٹخنے تک، گھٹنے تک، کمر تک، کان تک پہنچے گا. جس کے جتنے برے اعمال ہوں گے، سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جہنمی لوگ ہوں گے، بد اعمال ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے ان کی آنکھیں ذلت کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی. یہ سارے گمبھیر حالات ہوں گے. سامنے جہنم ہوگی، جہنم جوش مار رہی ہوگی آسمان سے، اور سورج کی تفیشیں آ رہی ہوں گی. ہر آدمی کے بارے میں ہر آدمی کو اپنے اعمال نظر آ رہے ہوں گے. ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف اپنے اعمال کی گھبراہٹ ہے، اور ایک طرف سورج کی تپش ہے، ایک طرف آسمان کا ایک غضبناک منظر ہے. سامنے پل صراط ہے، ابھی چند منٹوں سیکنڈوں کے بعد فیصلے ہونے والے. ایسے وقت میں گھبرائے سہمے لوگ سجدے میں گرنا چاہیں گے. اللہ کسی طرح سے اس حال سے ہمیں نجات دلا دے. یہ تو منظر ایسا ہے تو اس کی قرآن کریم میں حدیث میں فرمایا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا، حمل والی عورت اپنے حمل کو گرا دے گی. کوئی شراب نشے کی چیز استعمال نہیں کیا ہوگا، لیکن سب کے سب مدہوش ہوں گے، بے ہوش ہو جائیں گے. ایسی ہولناک اس دن سب کے سب ننگے ہوں گے، ننگے پیر ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، غیر مختون ہوں گے، لیکن کوئی کسی کو دیکھ رہا نہیں ہوگا کہ یہ ہے سامنے کون. میں نہ آپ کو دیکھوں گا نہ آپ مجھے دیکھیں گے. سب اپنے اپنے حال میں مست ہوں گے. ایسا حال ہوگا. اس بدحالی سے نجات پانے کے لیے لوگ سجدے میں اللہ کے سامنے جھکنا چاہیں گے. اللہ کسی طرح سے ہمارے اس سجدے کی بدولت ہم تیرے سامنے جھک رہے ہیں، ہمیں اس حال سے نجات دے دے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. قرآن کہتا ہے کہ جھکنا چاہیں گے لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے. لوگ اللہ کے سامنے اس دن اس حالات سے سامنے گھبرائے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیں گے. لیکن قرآن کہتا ہے 29ویں پارے کے اندر سورہ نون کے اندر، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن کر نہیں سکیں گے. درخت کی طرح سے پیر سے لے کر سر تک وہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے، وہ جھک نہیں پائیں گے. اللہ ان کو ایسا بنا دیں گے. ایسا کیوں بنائیں گے؟ قرآن کریم نے کہا میں نہیں کہہ رہا، کوئی اور نہیں کہہ رہا. اس دن اس ہولناکی سے بچنے کے لیے خدا کے سامنے اس سے نجات مانگنے کے لیے لوگ سجدہ ریز ہونا چاہیں گے لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے. بعضے لوگ نہیں کریں گے،
بعضے لوگ نہیں کریں گے، بقیہ لوگ سب کے سب سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ کون کریں گے کون نہیں کرے؟ قرآن نے کہا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون۔ دنیا میں یہ صحیح سلامت تھے، ہاتھ پیر تھے، مسجد آ سکتے تھے، عقل ان کی صحیح تھی، سارے اعضاء صحیح تھے، وقت تھا، فرصت تھا، سب کچھ تھا، ان کو بلایا جاتا تھا نماز کی طرف، لیکن دنیا میں باوجود ان ساری سلامتیوں کے باوجود مسجد میں آ کر دو اپنے ماتھے کو خدا کے سامنے اپنی ماتھے کو ٹیکنے کے لیے تیار نہیں تھے، نہیں ٹیکتے رہے۔ آج ان کو اجازت نہیں ہوگی، ان کے کمر کو تختہ بنا دیا جائے گا، جھک نہیں سکیں گے، یہ جھک نہیں سکے، ان کا نہ جھکنا ان کے جہنمیوں کے ہونے کی علامت ہوگی۔ قرآن کریم نے کہا تم تو اچھے تھے، آج بھی یہاں کیوں آ گئے؟ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے تھے ہم، تم تو مسلمان تھے۔ بے ایمان کہیں گے جہنم تو صرف کافروں کے لیے بنائی گئی، مسلمانوں کے لیے جہنم نہیں بنائی گئی ہے۔ مسلمان تو جہنم میں اس لیے جائیں گے تاکہ ان کی صفائی ہو، ان کو نکھارا جائے، اس لیے جہنم میں سزا کے لیے مسلمان کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ تو بے ایمان جب مسلمانوں کو جہنم میں دیکھیں گے، ارے تم تو مسلمان تھے، یہ تو جگہ ہماری ہے، ہماری جگہ میں تم کیوں، ہمارے جگہ میں تم کیوں؟ تو وہ کہیں گے مسلمان تو تھے، لم نکو من المصلین، لم نکو من المصلین، ہم تو مسلمان تھے لیکن نماز ہمارے اوپر فرض تھی، نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نکو من المصلین۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، نماز کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھ پائے، بار بار سمجھایا بھی گیا، لوگوں نے ٹھڈیوں میں ہاتھ بھی ڈالے، کانوں پہ ہاتھ بھی رکھے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا، مؤذن برابر صدائیں بلند کرتا رہا، اور مختلف انداز سے لوگوں کے سامنے بات آتی رہی، سنی انسنی کر دی۔ تو اللہ بھی ایسوں کی فریاد کو سنی انسنی کر دیں گے۔ پھر اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے۔ دو باتیں لکھی ہیں قرآن کریم نے حدیث میں، ایک تو بات تو قرآن کریم میں کہی گئی، دوسری بات فرمایا کل قیامت کے دن جو منظر میں نے آپ حضرات کے سامنے جس کی منظر کشی کی ہے، اس دن دو لوگ سجدہ نہیں کریں گے۔ ایک تو وہ لوگ سجدہ نہیں کریں گے جو نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسرے وہ لوگ بھی سجدہ نہیں کر پائیں گے جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے تو تھے لیکن دکھلاوے کے پڑھتے تھے۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن ان دکھلاوے کے لیے نماز پڑھنے والوں کے بھی ان کی کمر کو تختہ بنا دیا جائے گا، اس وقت وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن نہیں کر سکیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو نماز کی اہمیت صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جوان ہو، مرد ہو، عورتیں ہوں، سب کو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دنیا کے حالات جیسے بھی ہو، آئیں گے چاہیں گے، یہ کوئی حال نہیں ہے، خواب ہے خواب، چاہے آج کے ہو یا آنے والے ہو، پچھلے ہو، یہ سب خواب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ختم ہو جائیں گے یا ہم ختم ہو جائیں گے، نہ یہ حال ہمیشہ رہے گا نہ ہم ہمیشہ رہیں گے، لیکن جن حالات کا تذکرہ قرآن و حدیث میں کیا جا رہا ہے وہ حال ہمیشہ رہے گا، وہ حال ہمیشہ رہے، اس سے رائے فرار نہیں ہے، اس سے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ جو لوگ سنت نہیں پڑھتے